جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھو اور کانوں سے سنو وہ مجھ تک پہنچنا چاہیے۔ آپ کے خادم ہیں مالکن، ہر بات آپ تک پہنچے گی، چھوٹی ہو یا بڑی۔ مجھے تم سے یہی توقع ہے، مگر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب جاؤ۔ سلام بیچا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ شکریہ، بڑے دنوں بعد یاد کیا بیچا۔ اور ویسے بھی اب آپ کا اکلوتا بیٹا ہاشم خان واپس آ گیا ہے، اب آپ کو ہماری یاد تو بہت کم آئے گی۔ ایسی بات نہیں ہے ولید خان، تم جانتے ہو میں نے ہمیشہ تمہیں عزت دی ہے، تمہاری بہن سے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا۔ ہمیں احساس ہے بیچان، آپ نے ہمیشہ ہمیں بہت عزت دی ہے، لیکن میرے کہنے کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ ہاشم خان واپس آ گیا ہے، آپ کو اب تو بہت سکون ملا ہوگا۔ ولید خان، مجھے سکون اس وقت ملے گا جب ہاشم خان اس حویلی میں ہوگا، اس عورت کو چھوڑ کر۔ اس کا مطلب ہے بی جان آپ نے مشن پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ بشیر کی ڈیوٹی لگائی ہے آپ نے ہاشم خان کی کوٹھی میں۔ جانتے ہو بشیر کو؟ اچھی طرح، بہت کام کا آدمی ہے بیچا۔ ولید خان، ہاشم خان کو گاڑی چاہیے اپنی بیٹی کو اسکول لانے اور لے جانے کے لیے۔ اچھا، ہاشم خان کی بیوی نے فرمائش کی ہوگی، اوقات سے باہر نکل رہی ہے ابھی جان، سر پہ چڑھ جائے گی، مت دیں گاڑی۔ نہیں ولید خان، میں ہاشم خان کو ناراض نہیں کر سکتی، گاڑی تو اسے ملے گی، لیکن ڈرائیور کا بندوبست تم کرو گے۔ آپ فکر نہ کریں بیچا، بندہ اپنے بھروسے کا ہی ہوگا۔ ولید خان، میں نے تمہیں ایک ذمہ داری دی تھی، وہ ابھی تک ذمہ داری پوری نہیں ہوئی۔ اگر تم گھبرا رہے ہو تو مجھے بتاؤ، میں کوئی اور بندوبست کر لوں گی۔ نہ بیچان، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ ولید خان کو بزدل سمجھ رہی ہیں۔ بیچان، اگر ہاشم خان کی جگہ کوئی اور ہوتا نا تو کب کا اس کے بچوں کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ چکا ہوتا، لیکن بیچان یہ عورت جیسی بھی ہے ہمارے ہاشم خان کی بیوی ہے، اس لیے کوئی بھی قدم جو بھی ہم اٹھائیں گے بہت سوچ سمجھ کے اٹھائیں گے۔ بہرحال جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، ہمارے شہر کی کوٹھی پر ایک غیر خاندانی عورت کا قبضہ ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ Don't worry, بیچا، I am the game changer۔ سلام۔